جب تینوں بھائی چھٹی لے کر واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا ان کے جھونپڑے کے پاس ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں ایک دربان اور دوسرے نوکر باہر انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم صاحب، ہم آپ کا کب سے انتظار کر رہا تھا، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ انہوں نے سمویل کو سلام کیا اور اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ کچھ فاصلے پر ایک زرد کھیتی دکھائی دی۔ ایک ہل چلانے والا آیا اور اعلان کیا، یہ ٹموتی کا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی زنڈر کے پاس آئی اور نرم لہجے میں بولی، کہاں رہ گئے تھے میرے مجازی خدا؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اب آپ مجھ سے کبھی دور مت جائیے گا۔ تینوں بھائی اپنی خوش قسمتی پر حیران تھے۔ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ السلام علیکم صاحب، شب بارات آ رہا ہے، گھر سودا لے کر جانا ہے، آپ ہم کو تنخواہ دے دو۔ بات سنیں، مجھے نا کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، میری دوست کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ لینا ہے۔ پھر اپنے نوکروں کی شکایات سے بیزار آ چکا تھا۔ ٹموتی اپنے کھیت میں ہل نہیں چلا سکتا تھا اور زنڈر اپنی بیوی سے پریشان تھا۔ تینوں بھائی ایک دن اکٹھے بیٹھ کر منصوبہ بنانے لگے کہ وہ اسی جادوئی بڑھیا کے پاس جائیں گے جس نے ان کی خواہشات کو پورا کیا تھا۔ بوڑھی عورت ان کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ اپنا کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا، خیریت ہے میرے بچوں، کیسے آنا ہوا؟ تینوں بھائیوں نے کہا، اماں جی ہم پھر سے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، دیکھو بچوں، اللہ پاک نے پہلے بھی تم لوگوں کو ہر نعمت سے نوازا تھا، تم لوگ اس وقت بھی پریشان تھے اور اب تم لوگوں کو اپنی دل کی مراد بھی مل گئی ہے، پھر بھی پریشان ہو، کیوں نہ کہ تم لوگ شکر نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، وہ ان کو پانا چاہتے ہیں، تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ تو کبھی بھی ناخوش نہیں ہوگے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کی باتوں سے خوشی کا راز جان لیا اور وہ واپس اپنی زندگی میں لوٹ گئے اور شکر گزاری سے زندگی بسر کرنے لگے۔